Ari Riaz Islamic Place YouTube channel, please subscribe. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے انتہائی مکرم مشائخ عظام، قابل قدر علماء کرام، اور میرے انتہائی مکرم اور محترم حضرت قاری صبغت اللہ معاویہ صاحب دامت برکاتہم، میں انتہائی مشکور ہوں اور اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اس بابرکت مجلس میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ حضرت قاری صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ کچھ بات ذکر کے متعلق کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر تھا اور تمام منزلیں طے کرتے ہوئے جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا اقرأ منی امتک السلام، کہ اے اللہ کے رسول خاتم النبیین، آپ میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے گا۔ کسی نبی نے سلام نہیں بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت محمدیہ کی طرف سلام بھجوایا اور فرمایا کہ آپ اپنی امت کو اس بات سے مطلع کر دیے گا اور یہ بتلا دیے گا کہ جنت کی مٹی انتہائی زرخیز ہے۔ کیسے زرخیز ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں کھیتی کیا کرتا تھا، بڑا محبوب مشغلہ تھا میرا، اب جنت میں آیا ہوں، دل کرتا ہے یہاں بھی کھیتی کروں، یہاں بھی زراعت کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں ہر نعمت تو تجھے مل گئی، جو گندم وہاں اگاتا تھا یہاں پر بھی مل جائے گی،
جو پھل فروٹ وہاں پر باغ لگائے تھے وہ یہاں بھی مل جائیں گے اور بہترین مل جائیں گے، لیکن وہ بس اس کی یہ خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے کھیتی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ تم اپنی زمین یہ ہے اور اپنی جگہ پر جا کر کاشت کرو۔ وہ شخص زمین کے اندر بیج بوئے گا، اسی وقت اس بیج سے کومپل پھوٹے گی اور وہ جو بھی کھیتی ہوگی بڑی ہوگی، اسی وقت اس کا پھل اور اس کا ثمرہ نکل آئے گا اور اسی وقت وہ پک کر کٹ کر اس شخص کی جھولی میں آ گئی۔ اسی لمحے سال کا انتظار نہیں کرنا، نہر کے پانی کا انتظار نہیں کرنا، موسم کا انتظار نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، یہ زرخیزی ہے اس کی، اور آپ اپنی امت کو بتا دیجئے گا کہ اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، بہت میٹھا پانی ہے، لیکن وہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، صاف میدان ہے، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے درخت لگائے، اپنے محلات بنائے، اپنی جنت کو سنوارے، باغات لگائے، تو اس کو چاہیے کہ 4 کلمات یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات اس دنیا میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کلمے کے بدلے جنت میں اتنا بڑا درخت لگاتے ہیں کہ اگر ایک تیز رفتار سوار اس درخت کے سائے میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا چلا جائے تو 500 سال تک بھی وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہ ہو، ہمارے حضرت والد صاحب پڑھا کرتے تھے یہ شعر، فرماتے تھے مالک کے بغیر گھر کی رونق نہیں کچھ، مالک کے بغیر گھر کی رونق نہیں کچھ، اس دل میں اللہ کو بس جانے دو۔ اللہ یہ دل جو ہے یہ بادشاہ کے لیے بنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بنا ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ کو سنو۔ لہذا وقت چونکہ قلیل ہے، میں مختصر بات یہاں پر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رمضان کا بھی مہینہ ہے، فرمایا کہ 4 کام کر لو۔ میں نے جو آیات تلاوت کی وہ رمضان کی مناسبت سے کی، فرمایا کہ 4 کام کر لو، اور ان میں سے 2 کام تو ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالو گے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے کیے بنا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ پوچھا وہ کون سے اعمال؟ فرمایا کہ پہلا کام کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا انسان پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی تسبیح کرو۔ اور یہ کلمہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، مقام ناز پر تھے، مقام تکلیم پر تھے، اللہ کے لاڈلے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کلمہ عنایت کیجئے کہ صرف وہ میں آپ کے لیے پڑھوں اور میرے علاوہ وہ کلمہ کوئی نہ پڑھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی پڑھا، حضرت آدم ہر پیغمبر نے پڑھا، مجھے بھی آپ وہی کلمہ عنایت فرما دیں۔ فرمایا کہ موسیٰ اگر تم اس کلمے کی عظمت کو پہچان لو تو تم یہ بات نہ کرتے، میری عزت کی قسم اگر ترازو کے ایک پلڑے میں تم میری ذات کے علاوہ کائنات کی ہر ایک چیز، نباتات، جمادات اور حیوانات
پہاڑ جتنے بھی ہیں، درخت جتنے بھی ہیں، سورج اور چاند، غرض یہ کہ پوری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں تم یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دو تو یہ والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ عظمت ہے اس کلمے کی۔ اور اتنا عظیم الشان کلمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہترین طریقے سے، بہترین تسبیح کے ذریعے سے یاد کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ کا انسان ورد کرے۔ اور فرمایا اور اللہ کا نام کیوں ورد کرے؟ اس لیے کہ فرمایا کہ اللہ اللہ اتنا پیارا نام ہے، اللہ اللہ اتنا شیریں نام ہے، اللہ اللہ سرمایہ ایمان ہے، اللہ اللہ عاشقوں کی جان ہے، اللہ اللہ مومنوں کی شان ہے، اور یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے یہ کائنات جمی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ قیامت نہیں آئے گی اس دنیا پر جب تک کہ اس زمین پر کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ فرمایا دوسرا کام جو اللہ کی رضا وہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت وہ پڑھا کرو۔ ہمارے بزرگ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو شخص 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف کا، کلمہ طیبہ کا ورد مکمل کر لے تو رمضان کے تمام فیوز اس کو حاصل ہو جائیں گے، اور 70,000 مرتبہ استغفار پڑھ لے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے امید ہے کہ رمضان کی برکات نصیب ہو جائے۔ اور تیسری چیز کہ جس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے، فرمایا جنت کی دعا مانگا، جنت کو طلب کرو۔ اور چوتھی چیز فرمایا جہنم سے اللہ سے پناہ مانگا۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ کے نام کے ساتھ یہ کائنات ٹھہری ہوئی ہے۔ جب تک کہ اس زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا ہے قیامت نہیں آنے والی۔ ہم اللہ کو بھول چکے، ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو چکے، اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں۔ تو آج کے یہاں پر آنے کا مقصد اور عرض کرنے کا یہی تھا کہ اس اللہ کے نام کو اپنی زبانوں پر ایسے جاری کر لیا جائے کہ ہماری زبانیں اللہ کے نام سے تر ہو جائیں اور ہمارے دل پر اللہ کا یہ نام نقش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذاکرین میں شامل فرمائے۔ میں چند کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ ان کلمات کو دہرائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حنان یا منان ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وآخر دعوانا